چھمو گڑھ سر سب سے نگلیکٹڈ حلقہ. کوئی ممبر مجھے یہ ثابت کر دے کہ اس نے اپنے 5 سالے میں چھمو گڑھ کو 2.5 سے 3 کروڑ روپے دیے ہوں پچھلے 35 سال میں. کیا ضرورت تھی مجھے پالیٹکس میں آنے کی؟ ٹھیک ہے نا جی. میں اسلام آباد میں وکالت کر رہا تھا, اللہ نے میری اچھی روزی تھی میری. مسائل کی آپ سر حراموش. میں بگروٹ گیا, میں گور جگلوٹ سے لے کے میں چھمو گڑھ تک ہر جگہ پھرا ہوں. میں نے ہر جگہ یہ بات, سر آئی ایم اے لائر بائی پروفیشن. میں منطق اور لاجک سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں لفاظیت میں نہیں پڑھتا. میرے حلقے میں اس وقت سب سے نگلیکٹڈ ایریا حراموش ہے. میں نے یہ بات بگروٹ میں بھی کی ہے, یہ بات میں نے جتل میں بھی کی ہے, یہ بات میں نے سلطان آباد میں بھی کی ہے, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے. دس از اے فیکٹ. تو میں اپنے حلقے کی حالت, سر ایمرجنسی سچویشن ہے ہمارے اس حلقے میں. ایک پکا روڈ ہے, اوپر نیچے سارے روڈ کچے ہیں. جلال آباد اوشکن میں اس وقت ایسے کھیت ہیں جن کھیتوں سے آپ آلو ہو یا جو بھی چیز ہو اس کو نکالنا, ٹریکٹر نہیں جاتا سر. پہلے آپ ٹیوٹا پہ سامان لا کے ٹریکٹر میں ڈالتے ہیں, پھر آپ آگے اوپر ٹرک میں ڈالتے ہیں. میں آپ کے سامنے کیا مسئلہ گنوں؟ آپ مجھے اگر ٹائم دیتے ہیں سر, آئی کین ٹاک, صبح ہو جائے میں آپ کو حلقے کے لوگوں کے مسائل بتاؤں. پورے گلگت بلتستان کو سر کھانا کون دیتا ہے؟ گلگت بلتستان کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ. حلقہ 3 گلگت بلتستان کا, پنجاب اٹس دا بریڈ بیسن آف گلگت بلتستان. سیزن میں پورے مارکیٹ میں سبزی فروٹ ہمارے حلقے سے جاتی ہے. ہمبل بیک گراؤنڈ ہے ہمارا, چھمو گڑھ سے ہمارا تعلق ہے, اور میں ایز ان بائی پروفیشن لائر ہوں سر. میں نے آغا خان ہائر سیکنڈری سے FSC کیا, اس کے بعد میں نے ایڈورڈز کالج پشاور سے بیچلرز کیا, اینڈ اس کے بعد میں نے پشاور یونیورسٹی سے LLB کیا سر. اس کے بعد میں اسلام آباد بار کونسل کا حصہ بنا, اور 7 سے 8 سال میری پریکٹس ہے سر اسلام آباد بار میں. تو وہاں پہ پریکٹس کی. تو اس کے بعد سر یہ وہ ہے سر میرا پروفائل, جیسے آپ جسے کہہ لیں گے, یہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے بعد آپ کا سوال ہے جہاں پہ بات انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کہ آپ پالیٹکس میں کیوں آئے. ڈیفینیٹلی عام جو ہے وہ پبلک یہ جاننا چاہے گی پروفیشن آپ لائر ہے, اور پھر اسی کے ساتھ آپ ادھر پریکٹیکل لائف میں پروٹیسٹ کے اندر آپ آ گئے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سر, پالیٹکس میں آنے کی ایک ہی مین وجہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مین وجہ یہ ہے سر کہ میں نے جب اپنے حلقے کے حالات دیکھے نا سر, تو آپ خود بھی اس حلقے سے آپ کا تعلق ہے. میں تو سر جب میں نے اس حلقے کو اس اینگل سے دیکھا, ایز ان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے میرے پالیٹکس میں نہیں تھا, لیکن جب میں نے پچھلے 1.5-2 سال اس حلقے کو غور سے دیکھا, اور میں نے اس نظر سے اس حلقے کو دیکھنے کی کوشش کی, ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے, ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کے حساب سے جب میں نے حلقے کو دیکھا, تو سر ٹو بی آنیسٹ آئی واز شاکڈ. میں اتنا پریشان ہوں اس وقت اس حلقے کی حالت کو دیکھ کے. میرا اوپینین اس حلقے کے بارے میں یہ ہے سر کہ یہ حلقہ جو ہے اس وقت گلگت شہر کا حصہ ہے. یہاں پہ بیچ میں 2 پورشنز آپ کو بیرن نظر آتے ہیں. بیرن جیسے ہماری زبان میں اس کو داس کہتے ہیں. وہ 2 بنجر زمینیں ہیں جہاں پہ تنازعات ہیں کوئی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ گلگت شہر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان جگہوں پہ اگر ایشوز نہ ہوتے جو بھی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, تو یہ ایک ہی تسلسل ہے دنیور سے یہاں تک. لیکن اگر آپ اس حلقے کی سچویشن کو دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت پینے کے پانی کا ایشو ہے سر. میں اس سے آگے آپ کو کیا بتاؤں. گاؤں کے لوگوں سے رابطے کیے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اور بالکل ایسٹرے, کوئی منزل کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا کیا ہوگا. دیٹ واز دا مین ریزن سر کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے انسسٹ کیا, اینڈ دے وانٹڈ می ٹو گیٹ انٹو دی پالیٹکس. انہوں نے مجھے زور دیا کہ آپ سیاست میں آئیں, کیونکہ اس حلقے کے حالات, میں ابھی آپ سے آگے بات کروں گا, بہت برے حالات ہیں ہمارے حلقے کے. مسائل ہمارے اس حلقے کی جو پوزیشن ہے, آئی کنسیڈر کہ یہ ایمرجنسی سچویشن میں ہے ہم اس وقت. مطلب ہمارے اس حلقے میں ایک مین چیز جو ایک مین ویلی ہے, بگروٹ ویلی. مین ان اے سینس اٹس اے بگ ویلی, کافی بڑی ویلی ہے ہمارے پورے حلقے میں. سر میڈیکل آفیسر نہیں ہے وہاں پہ.
میں اپنے کیمپین میں پھرا، میں نے لوگوں سے رابطے کیے. دیکھیں لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، میرے بچے کو اگر چھینک آئے نا سر تو میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاؤں. یہ ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں. بگروٹ میں اگر کسی بچے کو چھینک نہیں سر، کوئی بچہ درد سے بلبلائے روئے تو اس کے والد کو سب سے پہلے کیا سوچنا ہوتا ہے کہ یار میں 5,000 کی ٹیکسی ہائر کر سکتا ہوں گلگت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. ڈرنکنگ واٹر WHO انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ گندا پینے کا پانی 70% بیماریوں کی جڑ ہے. ہمارا اس وقت پورا حلقہ انکلوڈنگ دنیور گندا پانی پی رہا ہے سر. انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے. آئی واز اے ووٹر، میں پچھلے الیکشن میں ووٹر تھا. یہ لوگ سر 25 سال سے کینڈیڈیٹ ہیں. بالکل ہے. ان کے ذہن سے وہ چیزیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ووٹر کیا سوچتا ہے. کیوں؟ یہ 25 سال سے ایز اے کینڈیڈیٹ ان کا دماغ چلتا ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے کون سی ایسی چیز انہوں نے چھوڑی ہے ہم اور آپ لوگوں کو توڑنے میں، کون سا تفرقہ انہوں نے چھوڑا ہے. کیا انہوں نے اس حلقے میں علاقائیت سے لے کے فرقہ واریت سے لے کے ہر قسم کی چیز کو انہوں نے استعمال کیا ہے. ایک فرسٹریشن ہے. دا تھنگ از دیٹ سر ٹو بی آنیسٹ ہمارے حلقے میں ایک بہت سخت قسم کی فرسٹریشن ہے. ٹھیک. اچھا ایڈوکیٹ صاحب، جیسا کہ آپ نے حلقے کے ایشوز کے اوپر بات کیا اور اپنا فرسٹریشن کے حوالے سے بات کیا، تو اس سچویشن سے آپ پبلک کو نکالنے کے لیے کیا پریورٹیز لے کے آپ پبلک کے درمیان ابھی وقت جا رہے ہیں؟ سر اگین جس حلقے میں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن، یہ بیسک فیسلٹیز میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن سے فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے، یہ آپ کا حق ہے. ابھی میرے حلقے میں یہ ایشوز ہیں سر، میں کیا بڑی بڑی باتیں کروں؟ میں اپنے ووٹر کے پاس جا کے میں اپنے ووٹر سے کیا بڑی بڑی باتیں کروں؟ میں تو سر صاف بات بتاؤں، میں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنے والا آدمی ہوں. بات اس پہ بھی کریں گے. لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. گو کہ بہت ضروری ہے ہمارے حقوق، اور کون کہے گا کہ گلگت بلتستان کی عوام کو حقوق نہیں ملنے چاہیے. بٹ دا تھنگ از دیٹ سر ایمرجنسی سچویشن ہے اس وقت حلقے میں. گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کی عوام نے آزاد کیا. ٹھیک ہے. ہم 14 دن آزاد رہے ہیں. کچھ لوگ 7 دن کہتے ہیں، کچھ 15 کہتے ہیں. گلگت بلتستان آزاد سٹیٹ رہا. پھر ہمارے بڑوں نے جا کے الحاق کیا پاکستان کے ساتھ. میں تو سر میرا تو اسٹانس یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کاز کا حصہ بنا کے ہی غلطی کی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ظلم ہو گیا. 70 سال سر ہم اس پاکستان کی وفاداری میں بے آواز رہے. ہم بے آواز رہے. کیوں بے آواز رہے؟ سر رائٹس ہو سکتے تھے یہاں پہ، لوگ روڈوں پہ نکل سکتے تھے، کیا سے کیا ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے کشمیر کاز پر ایک سٹانس لیا اور گلگت بلتستان کی عوام بے آواز رہی. پاکستان کی حکومت کو ماں باپ کی طرح اس بے آواز بچے کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے تھی. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ ایک اسپیشل بچے کی خاص کیئر کرنی پڑتی ہے. ہم ان کی اس سٹانس کو تقویت دینے کے لیے آج تک بے آواز رہے. آج شندور کا ایشو اٹھتا ہے KPK کے ساتھ، وہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں. ہم پاکستان کی وفاداری میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہیں سر، اور ان کو پریورٹی دی جاتی ہے کیونکہ وہ اسمبلی میں آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے. انصاف کی بنیاد پر گلگت میں عوام سے رابطوں میں ہوں سر. یہ میں ریاست پاکستان اور اسٹیٹ آف پاکستان کو یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں. میں دل سے وفاداری میں یہ مشورہ دے رہا ہوں پاکستان کی اسٹیٹ کو کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے GB کی عوام میں. اللہ کا واسطہ ہے اس کو کیٹر کریں ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں. آپ نے جیسا کہ کہا کہ اوورال حلقہ 3 کے اندر پچھلے 40 سالوں سے مخصوص لوگ ہی یا کہہ سکتے ہیں موروثی سیاست ٹائپ کی ہے. ایسی سچویشن میں عوام کب تک جو ہے وہ ووٹر بنتی رہے گی؟ کوئی نئی قیادت کیا سامنے نہیں آ جائے گی؟ کوئی بھی بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، وہ اس کا جمہوری حق ہے. تو اس حوالے سے آپ اوورال کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر،
اس پر میں دو چیزوں پر بات کروں گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب اس میں آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اوورال سیاست غریب آدمی کا کام نہیں ہے، متوسط طبقے کا بھی کام نہیں ہے سیاست، یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ رسی یہ ایک انگریز کا سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں امپلیمنٹڈ ہے، تو آپ کو مثال آپ امریکہ اور برطانیہ کی ہی ہماری مجبوری ہے دینی پڑے گی۔ دیکھیں ڈیموکریسی کی پہلی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ فرام دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ ٹھیک ہے کہ عوام سے بندہ آتا ہے، عوام کا ہی بندہ ہوتا ہے اور عوام ہی اسے چنتی ہے، یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ دیکھیں اگر جمہوریت کا حسن یہ ہے سر کہ آپ نئے سے نئے بندے کو ٹرائی کریں تو آخر میں جا کے ایک کمپیریٹیولی مطلب سب کے مقابلے میں ایک بہتر آدمی اوپر آ جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حلقے کی عوام بار بار انہی چار لوگوں کو ٹیسٹ کر رہی ہے۔ ایک گلگت بلتستان ایک ناگزیر جز ہے سی پیک کا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سی پیک میں گلگت بلتستان کو وہ حصہ نہیں دیا گیا جو ہمارا حق بنتا تھا۔ سی پیک کے ساتھ اگر میں ایک چھوٹی مثال دوں، اورنج ٹرین کا سی پیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اربوں روپے وہاں لگائے گئے۔ انڈسٹریل زونز کے لیے زمینیں گلگت بلتستان میں مختص ہو چکی، عوام کی زمینیں مختص ہو چکی سی پیک میں، یہ خالصہ سرکار کے چکر میں، لیکن وہاں کے انڈسٹریل زونز کو چلانے کے لیے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن انرجی آپ لے لیں، کہاں ہے؟ کوئی پروجیکٹ پائپ لائن میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ باشا ڈیم میں گلگت بلتستان کا کیا حصہ ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں کتابوں میں بند پڑی، آپ نے یہ چیزیں عوام کو بتانی ہیں۔ اس سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی زمین ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے، عوام کی نہیں خالصہ ہے، سرکار ظلم ہے سر، گورنمنٹ کی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر زمین جو ہے وہ ہماری خالصہ سرکار ہے۔ اس ظلم حوالے ہے، سے ظلم ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہ۔ پورے پاکستان میں جس گاؤں کے ساتھ جو لگی ہوئی زمین ہے وہ شاملات ہے، دو قسم کی شاملات ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ عوام کا حق ہے۔ دیکھیں نا سر، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بہت ہی ایک مبہم طریقے سے ہمارے اس علاقے میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ آپ کشمیر کی بات کریں، کشمیر کو آپ نے سٹیٹس بھی دیا، سب کچھ دیا، ان کو ہر قسم کی پروٹیکشن آپ نے دی، میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگین وین اٹ کمز ٹو گلگت بلتستان، دیکھیں نا یہ کیسا ظلم ہے کہ گلگت بلتستان 14 دن سورن آزاد رہا، پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور کچھ دنوں کے بعد گلگت بلتستان کی عوام کو پتہ چلا کہ آپ دوبارہ کشمیر کاز کا حصہ بن گئے ہیں۔ چلیں ہم کشمیر کاز کا حصہ ہیں تو کہاں پہ ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول گلگت بلتستان میں؟ تو سر بہت ایمبیگوٹیز ہیں۔ اگر سیریس، میں اس کو ادھر ایک لائن پہ ختم کروں گا، اگر سیریس ہو کہ گلگت بلتستان کے ایشو کو لیگلی دیکھا گیا تو بہت ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، جس کا ازالہ ناممکن ہے۔ ایک ظلم میں گلگت بلتستان کے اوپر بہت بڑا سمجھتا ہوں، میں مٹیریل چیزوں پہ نہیں جاتا، زمین، معدنیات، اس پہ سر یہ جو پچھلے 70 سال گلگت بلتستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بند رکھا ہے، دیکھیں نا ابھی چلیں 2009 کے بعد ایک معاملہ چل گیا ہلکا پھلکا سا، سر بہت ہی آپ اگر کلیئر ہوں تو گلگت بلتستان میں 50 سال تو پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا نا سر۔ ہمارے گلگت بلتستان کی عوام کو کے ذہنوں کو سیاست سے جو دور رکھا گیا نا سر، یہ گیپ کبھی بھی فل نہیں ہوتا۔